نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آم، آج کون دعائیں پڑھے گا انشاءاللہ؟ اقرا آپ پڑھ لیں۔ اقرا تھوڑا باہر گئی ہے۔ اقرا چاچی پھر آپ پڑھ دعائیں لیں پڑھ۔ انشاءاللہ، یہ اقرا ہی پڑھ لیں۔ آ رہی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جزاك الله خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں سورہ ملک سے انشاءاللہ. اقرا آپ انمیوٹ کر دیں انشاءاللہ، انمیوٹ ہی رہنے دیں اس کو انشاءاللہ. اوکے. بسم اللہ. تو پچھلی کلاس تھی، ہم نے اس پوائنٹ پہ چھوڑی تھی جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سوال چھوڑتے ہیں کہ آپ میں سے کون ہے جو بہتر ہے ہدایت پر؟ کیا وہ انسان ہے جو اپنے منہ کے بل چل رہے ہیں، یا وہ انسان ہے جو کھڑا ہو کر سیدھے رستے پر چل رہے ہیں؟ نہیں، کہنے کا یہ مطلب تھا ایک انسان ہے جس کو زندگی سے اور اس دنیا سے اتنا پیار ہے، اپنی خواہشات سے اتنا پیار ہے کہ اس نے اپنا منہ اسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں پہ اس کا پیار ہے، کہ اس نے اسی زمین کے ساتھ ہی اپنا منہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے اس مثال کے اندر. اور دوسری طرف ایک بندہ ہے جو سیدھے رستے پر چل رہا ہے، جس کی نظر اس کے گول کے اوپر ہے، اس کی منزل کے اوپر ہے.
اس نے راستہ دیکھ رکھا ہے، راستے میں کیا مشکلات آنے والی ہے وہ دیکھ رکھی ہیں، وہ حق کے ساتھ مخلص ہے، وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، علم لیتا ہے اور اس کو عمل میں لے کر آتا ہے۔ کئی چیزیں وہ لیتا ہے، کئی چیزیں وہ چھوڑتا ہے، اور جو چیزیں وہ لیتا ہے وہ دلیل کے بیس پر لیتا ہے، اور جو چیزیں چھوڑتا ہے وہ بھی دلیل کے بیس پر چھوڑتا ہے۔ اور یہ انسان ضدی نہیں ہے، یہ ضد میں آ کے نہیں کہتا کہ میں نے کچھ سننا نہیں ہے، جو بھی کہو مجھے یہ سچ نہیں چاہیے۔ یہ انسان حق کی راہ پر ہے، سیدھے راستے پر۔ تو یہاں پہ یہ ایک مثال دے کے پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کے لیے، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ کہو ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کہو ان کو کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے سننے کی قابلیت بنائی ہے، جس نے تمہارے دیکھنے کی قابلیت بنائی ہے، اور جس نے تمہیں ایک دل دیا ہے۔ یہ تین چیزوں کو ہائی لائٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہدایت کے لیے یہ تین چیزیں سب سے زیادہ ضروری چیزیں۔ دل ایک وہ جگہ ہے جو ایک سینٹر ہے ہدایت کا، دیکھنا اور سننا وہ راستے ہیں جس کے تھرو ہدایت دل پر پہنچتی ہے، اور ہم لوگ ان چیزوں کی بہت ہی ناقدری کرتے ہیں۔ یہ جو تین چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو تین نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، ان کی ہم لوگ نہایت ہی ناقدری کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو چیزیں سنتے ہیں صرف اس کو سنتے نہیں ہیں، ہم اس کے جو پیچھے چھپا ہوا مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم اسی کو سن کر اس میں سے اپنے لیے فائدہ نکال سکتے ہیں۔ ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں ہم انہی چیزوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ صرف دیکھنا نہیں ہے نا، آپ دیکھنے سے بھی زیادہ بینیفٹ لے سکتے ہو اس سے۔ آپ وہ چیزیں دیکھ سکتے ہو جو صرف آنکھوں کو نظر نہیں آ رہی، جو چیزیں صرف آنکھوں کو نظر نہیں آ رہی آپ اس سے بھی فائدہ لے لیتے ہو، وہ ایک انٹرنل سائٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یعنی کہ آپ یہ دو چیزیں اس طرح استعمال کرو کہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کا کچھ زیادہ ہی استعمال کر سکتے ہو، صرف اپیرنٹلی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف چیز دیکھ لی ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے ہم لوگ کیمسٹری کی بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھنے میں تو وہ نارمل جیسے ایک کوئی لیکوڈ ہوتا ہے وہ پانی کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن وہی پانی تیزاب بھی ہو سکتا ہے، ایسڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی فائدے والی اور کوئی فائدے زیادہ نقصان والی چیز نہیں ہو سکتی، صرف پانی نہیں ہوتا، شراب بھی پانی کی طرح دکھتا ہے۔ لیکن ہماری نظر، ہماری جو سننے کی قابلیت ہے، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہوئی ہے تاکہ ہم ہدایت پر آئیں۔ اور دل وہ جگہ ہے جہاں پر ہدایت جس کے تھرو ہوتی ہے۔ اور اگر یہ جو تین چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، سننے کی قابلیت، دیکھنے کی قابلیت اور دل، اگر ہم اس کو ہدایت کے لیے نہ استعمال کریں تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہوگا؟ کہ جانور بھی دیکھتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں، لیکن وہ کرتے وہی ہیں جو ان کی خواہشات ہوتی ہے، اور انکنٹرولبل، کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، بس جو دل میں آنے انہیں وہی کرنا۔ دیکھ وہ بھی سکتے ہیں، سن وہ بھی سکتے ہیں، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قابلیت دی ہے کہ ہم دیکھنے سننے کے بعد ہدایت لے سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کے لیے بولوں کو قلیلا ما تشکرون، تو کتنا تھوڑا تم شکریہ ادا کرتے ہو، کتنے ناشکرے ہو تم۔ اور یہی ہماری بھی حقیقت ہے، ہم بھی کتنے ناشکرے ہیں۔ ہم ناشکرے اپنے رب کے بھی ہیں، اس خالق کے بھی ہیں، اور ہم ناشکرے مخلوق کے بھی ہیں۔ ہمارا وہی ایٹیٹیوڈ ہے جو ہم لوگ مخلوق کے کرتے ہیں، وہی ہم نے خالق کو بھی کر دیا ہوا ہے، اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ۔ کوئی ہمارے ساتھ اگر اچھا کرتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت، اس نے میرے پہ کوئی احسان تو نہیں کیا۔
یا تو ہم سوچتے ہیں کہ اس نے جو کیا وہ میرا حق تھا، یا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے اتنا کیا ہوا ہے تو یہ صرف واپس کر رہا تھا جو فیور کیا تھا۔ ایک مومن کبھی جب فیور کرتا ہے کسی کے اوپر تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کو کچھ واپس ملے گا، وہ سوچتا ہے کہ یہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا ہے وہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی واپس کرنے آتا ہے، یعنی کہ کوئی فیور ریٹرن کرنے آ بھی جاتا ہے، تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس نے تو میں نے تو اس پہ احسان آلریڈی کیا تھا تو یہ واپس دینے آیا ہے۔ اگر کسی نے مجھے کوئی تحفہ دیا ہوا ہے تو کوئی مجھے ویسے ہی، جو ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے میں سے کہ کسی نے تمہیں تحفہ دیا تم بھی اس کو تحفہ دو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، پیار بڑھتا ہے اس سے۔ لیکن اگر مجھے کوئی تحفہ دینے آتا ہے تو میں شکر گزار ہونے کے بجائے بولوں میں نے تو اس کو تحفہ دیا تھا اس لیے مجھے دینے آیا ہے، وہ اس وقت اپنے دل کا حال ایک طرح سے بتا رہا ہوتا کہ میں نے اس لیے دیا تھا تاکہ مجھے چیز واپس ملے۔ اور یہی ناشکری ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کی بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم بولتے ہیں نعمتیں ہماری ہیں، یہ ہمارا حق تھا، اس کے لیے شکر ادا کرنے کے لیے کیا ضرورت؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے لیے، اپنے سننے کے لیے شکر ادا کریں؟ بہت ریئرلی سوچا ہوگا، کبھی کبھی کسی نے سوچا ہوگا، لیکن بہت ریئرلی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگوں کا خود شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ یاد رکھو، شکر گزاری جو زبان سے ہوتی ہے وہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، چھوٹا سا پارٹ ہے۔ شکر گزاری آپ کے عمل میں نظر آنی چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے شکر گزار ہو تو آپ اس کے ذکر میں بڑھو گے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو تو آپ اس کی طرف مخلص ہوگے، اور اگر آپ اللہ کے شکر گزار ہو تو اسی طرح سے آپ اللہ کی فرما برداری میں بڑھو گے۔ آپ کے لفظ شکر گزاری والے لفظ پہ اگر آپ آ بھی رہے ہو تو وہ آپ کے عمل میں نظر آنے چاہیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ میں اگر کسی کو بولوں کہ مجھے اس سے بہت پیار ہے، میں بولوں مجھے بہت پیار ہے، لیکن اسی پیار کے اندر میں اس کو مار رہا بھی ہوں، گالیاں بھی دے رہا ہوں، یہ سب بھی کر رہا ہوں، تو وہ کیا پیار نظر آتا ہے؟ لفظ سے تو پیار نظر آ رہے، لفظ سے تو پیار سنائی دے رہے، لیکن عمل میں نظر نہیں آ رہا۔ اس طرح سے ہی شکر گزاری بھی ہے، صرف زبانی شکر گزاری نہیں چاہیے، آپ کے عمل سے شکر گزاری نظر آنی چاہیے۔ خالق کو بھی، خالق کی اپنی ڈیزرونگ ہے اور مخلوق کی طرف بھی۔ تو وہ شکر گزار ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، جو دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کو نعمتیں دی گئی ہوئی ہیں، ان کا وہ استعمال صحیح رستے پہ نہیں کرتے، تو کتنے ناشکرے ہیں یہ ان تین چیزوں کا، سننے کا، دیکھنے کا اور اپنے دل کا، اگر آپ ہدایت کے لیے نہیں استعمال کرتے تو آپ ناشکری کر رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اور کہو ان کو کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنہوں نے ان کو بڑھایا ہے اور پھیلایا ہے اس دنیا کے اوپر۔ ذرا کا مطلب ہوتا ہے کہ پھیلانا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس نے اس دنیا میں، اس زمین پر ہم سب کو پھیلایا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کے پاس ہم نے واپس جمع ہونے۔ جیسے کسان نہیں ہوتا جو جاتا ہے اور سیڈز کو اپنی پوری فیلڈ کے اوپر پھینکتا ہے، پوری فیلڈ کے اوپر پھینکتا ہے،
پھر اس کے بعد ان سیڈز کا خیال بھی رکھتا ہے، پانی دیتا ہے، موسم کے یعنی کہ موسم کا بھی خیال رکھتا ہے تاکہ وہ یہ لوگ نہ برباد ہو جائے، اس کی فصل نہ برباد ہو جائے، پورا خیال رکھتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے تاکہ وہ بڑھے اگے، اور جب وقت آتا ہے تو پھر ان کو وہ سمیٹ لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس زمین پر ہمیں پھیلا دیا ہوا ہے، اس زمین کو ہمارے تابع دار کر دیا ہوا ہے، ہمیں ہر نعمت دی ہے تاکہ ہم ادھر اس زمین پر جی سکیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں دی ہیں تاکہ ہم مزے بھی کر سکیں۔ ہمیں اسی زمین کے اوپر بڑھا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، سب لوگ بڑھتے ہیں، لیکن پھر جب ایک وقت اللہ نے جو مقرر کیا ہوا ہے اس وقت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو واپس بلا رہے ہیں، سب کو واپس جمع کر لینا ہے، واپس جمع کرنا ہے، اور جو جو نعمت دی تھی اس کا حساب لینا ہے۔ لیکن کئی لوگوں کی ذہنیت اس طرح بن گئی ہے، یعنی کم عقلی اتنی ہو گئی ہوئی ہے کہ وہ آگے سے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ سچا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یہ جو وعدہ کر رہے ہو کہ ایک دن آئے گا، حساب کا دن آئے گا، اس کا وعدہ تم کر رہے ہو کہ یہ آنا ہی آنا ہے، یہ کب آئے گا؟ سچ بول رہے ہو، سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گا یہ دن۔ ان کے اندر کبر تو دیکھو، اپنی خواہشات سے جڑے رہنے کے لیے، حق کو چھوڑنے کے لیے وہ یہ پوچھ رہے، وہ رسک لینے کے لیے بھی تیار ہے کہ ہم اگر عذاب ہے تو لے کر آؤ عذاب۔ یا تو ان کے مائنڈ سیٹ اس طرح بن گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں بتا دو کہ عذاب کب آئے گا تاکہ ہم میکسیمم ٹائم اپنے خواہشات کے ساتھ گزار لیں، لیکن جب وہ وقت قریب آنے لگے گا تو ہم لوگ اس کے بعد نا پھر ہم لوگ اللہ والے ہو جائیں گے، شارٹ کٹ ڈھونڈنے، انڈائریکٹلی کوشش کرنے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دھوکہ دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل کے ٹائم میں یہ کیا ورژن ہے، اس کا ورژن کیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جوانی تو گزار لو، عیاشی میں گزار لو، بڑھاپا ہم نے رکھ لیا دین کے لیے، بڑھاپے کے ٹائم میں ہم دین والے ہو جائیں گے، بڑھاپے کے ٹائم پہ ہم یہ سب چیزیں چھوڑ دیں گے، ابھی تو مزے کر لیں، عیاشی کر لیں۔ تو یہ وہ سوچ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ابھی کے لیے ہمارے سوچ اس طرح سے بن گئی ہوئی ہے کہ بھائی بڑھاپے تک تو زندہ رہنا ہی ہے، بڑھاپے میں جا کے موت آئے گی، جوانی میں تو جوانی کا ٹائم تو گزارنا ہی ہے، یہ تو اللہ نے، یہ میرا حق ہے۔ ابھی ہم یہ نہیں پوچھتے کہ گھنٹہ کب آئے گا، کب آخرت آئے گی، ہم نے کہا ہے کہ ہمیں اس سے پہلے جو موت کا وقت آئے گا اس کے بعد تو ایک طرح سے شروع ہی ہوگی نا ہمارے لیے آخرت والے کام، کہ قبر میں گئے، قبر میں سوالات شروع ہوئے، قبر کا عذاب بھی ہے، پھر اٹھائے واپس جانا ہے، پھر حساب، پراپر ایک حساب ہوگا، پھر جہنت میں اور جہنم میں جانا ہے۔ ہم نے سوچا کہ بھائی موت سے پہلے پہلے ہی تو انجوائے کر لیں، لیکن موت کے قریب پہنچیں گے تو پھر ہم نے انجوائے کرنا چھوڑ دینا ہے، تب ہم دین والے ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو کہا گیا کہ جواب دینے کے لیے قل انما العلم عند اللہ، یہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، اور میں صرف تمہیں کلیئرلی خبردار کرنے آیا ہوں، صرف وارننگ دینے آیا ہوں، میں خبردار کرنے آیا ہوں، میرا صرف وہی کام۔ آخرت کا دن کب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، یہ علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ وہ صرف خبردار کرے کہ آخرت کا وقت آئے گا، وہ حق ہے، وہ وقت نے آ کر رہنا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا، تو جب وہ اس کو آتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے چہرے
یعنی پیلے پڑ جائیں گے ان کے چہرے. الذین کفروا جو کفر کیا کرتے تھے. جب وہ موت کے فرشتے کو آتے ہوئے دیکھیں گے, جب وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے, تو ان کے چہرے اس طرح پیلے پڑے ہوں گے کہ جیسے کوئی بہت زیادہ خوف میں نہیں ہوتا کچھ ناگوار چیز دیکھنے پر, ایک خوف کی کیفیت میں جب کسی انسان کا چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے, ایسے ہوں گے ان کے چہرے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون, اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم آوازیں نکال رہے تھے, یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم پکار رہے تھے, چاہ رہے تھے نا وعدہ سچا دیکھنے کے لیے, تو لو وہ وعدہ آ گئے. سوچ رہے تھے کہ اس وعدے سے کچھ نہ کچھ ڈیل کر کے یا یہاں وہاں سے بس کسی نہ کسی طرح سے جہنم کا اوائڈ کر کے جنت میں چلے جاؤ گے, تو وہ وقت آ گئے, کرو جو کرنا ہے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کے لیے کہ ان کو بولو, کیا تم نے سوچا ہے, کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اہلک نہیں کا مطلب کہ مجھے یعنی کہ برباد کر دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے برباد کر دے اور جو میرے ساتھ ہیں, او رحمنا یا ہمارے اوپر رحم کر دے, فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم, تو کون ہے جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچائے گا. جو مکہ کے لوگ تھے, جو قریش تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کرنے کے لیے تیار تھے اس پوائنٹ تک کہ جو اینڈ تک پوائنٹ آیا تھا نا مدینہ کے ہجرہ کرنے سے پہلے, تب تو وہ اس پوائنٹ پہنچ گئے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. اور وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا نہیں چاہتے تھے, وہ ہر اس بندے سے چھٹکارا چاہتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج لے کے آگے بڑھتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ تم ہم سے تو چھٹکارا پا لو گے, ہم سے چھٹکارا پانے کے بعد کیا تم ریلیکس ہو جاؤ گے, تمہاری غلطی کوئی تمہیں بتائے گا نہیں, تمہاری غلطی بتانے والا تمہارے بیچ میں نہیں ہوگا. لیکن غلطی بتانے والا بیچ میں نہیں ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم عذاب سے بچ گئے ہو. اگر غلطی بتانے والا بیچ میں نہیں رہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم عذاب سے بچ گئے ہو. تو اللہ مجھے زندگی دے رہے یا مجھے کل اس دنیا سے لے جائے یا ابھی لے جائے اس دنیا سے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا, میرے جانے کا یہ مطلب نہیں ہوگا, یا جو بھی تمہیں حق کی بات بولتا ہے اس کے جانے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ تم عذاب سے بچ گئے. اور یہ تو کامن ایک چیز ہے نا, ہم ہر اس انسان کو اپنے سے دور رکھنا چاہتے ہیں جو ہماری غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں یا تو یہ انسان ہم سے تھوڑا سا دور رہے, یا اگر ہمارے سامنے ہو تو ہم سے اس چیزوں کے بارے میں بات نہ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم اپنی خواہشات کے حساب سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ کرے اور کوئی ہماری غلطی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرے. آپ کوئی بھی ایگزامپل لے لو, کچھ بھی ہم لوگ کچھ سیلیبریٹ کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو اس چیز کے خلاف بات کرے, جو ہمیں اگر حق کی بات بتا رہا ہو خلاف لیکن دلیل کے بیس پر کوئی حق کی بات بتا رہا ہو, وہ اس چیز سے دور رہے, نہ آئے اس چیز پر. یا اگر کلچر کی وجہ سے ہم اس کو بلانا بھی پڑے, بہت امپورٹنٹ رشتہ دار ہے, بلانا بھی پڑے, تو بس اگر آئے تو بس چپ رہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے حساب اس انسان کو نہیں دینا جو خبردار کرنے آیا, حساب اللہ کو دینا ہے, حساب تو اللہ نہیں لینا ہے. یہ وارننگ دینے والا بیچ میں آئے نہ آئے,
وہ بیچ میں آئے نہ آئے، وہ کچھ بولے یا نہ بولے، حساب تو دینا اللہ کو ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو ویسے نصیحت کر رہے، جو خبردار کر رہے، وہ بھی یعنی کہ حکمت کا استعمال کرے، ایٹیکیٹ لے. لیکن نارملی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو دل ہوتے ہیں جن کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگیں، ہمیں نصیحتیں نہ ملیں، ہم یہ چیز انجوائے، یہ چیز میں اپنے مزے کر لیں، اپنے خواہشات پورے کر لیں، اس کے بعد ہم توبہ کر لیں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو خبردار کرنے آ رہا ہے اس نے حساب نہیں لینا، وہ رہے بیچ میں یا نہ رہے. دردناک عذاب ہے جو کفر کریں گے، جو جھٹلانے والے. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، کہو ان کو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس رحمان میں اور اسی میں توکل رکھتے ہیں. ہمارا ایمان اور توکل اس رحمان میں ہے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو جلد پتہ چل جائے گا کہ کون کون گمراہی میں، کون کلیئر گمراہی میں. اگر آپ لوگ چنتے ہو کہ حق کو چھوڑ دو، حق کو جھٹلاؤ، آیتوں کو جھٹلاؤ، اور تو اس کا حساب تو آپ کو دینا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے کلیئر کر دیا جائے گا کہ کون غلط تھا، کون گمراہ تھا. اگر آپ کے پاس پکا ایمان ہو، حق ہو، تو آپ یہ چیزیں سن کے کہو گے کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں تو حق پر ہوں، میں تو گمراہی میں نہیں ہوں، میں تو کانفیڈنٹ ہوں. لیکن جب آپ لوگ حق پہ چیزیں نہیں کرتے، آپ غلط چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہو، تو پھر ایسی چیزیں سن کر، ایسے کلیم سن کے انسان ویسے نارملی ایک ڈاؤٹ میں چلے جاتا ہے، کہیں وہ صحیح میں صحیح تو نہیں بول رہا. تو یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ آپ کو جلد پتہ چلے گا ہم تو حق پر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بول رہے ہیں ہم جو الٹیمیٹ حق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس میں ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں، ہمارا توکل اس پر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سنبھالنے پر. اگر آپ کا بھی توکل ایسے ہے تو پھر دیکھا جائے گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون کلیئر ایرر میں، کون گمراہی میں، جلد پتہ چل جائے گا. اور یہ سورہ اس نوٹ پہ ختم ہوتی ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. کہو ان کو کیا تم نے سوچا ہے کہ اس زمین پر جو پانی ہے وہ بہت ہی گہرا اتر جائے. غورا کا مطلب کہ بہت ہی گہرا اتر جائے. ابھی تو وہ زمین کی سطح پر ہے کہ وہ اتنا نیچے چلے جائے کہ آپ کے ایکسس میں نہ ہو. فمن یأتیکم بماء معین، تو کون لائے گا آپ کے لیے بہتا ہوا پانی، کون لائے گا آپ کے لیے بہتا ہوا پانی. پانی ایک ایسی چیز ہے، ایک اور ایسی اللہ کی نعمت ہے جس کو ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، نہ قدری کرتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ دنیا، یہ جو ہماری جو ارتھ ہے 71% پانی سے بھری ہوئی ہے، رفلی 71% پانی ہے، صرف 29% زمین ہے. پانی سے بھری ہے یہ دنیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک دم اینڈ میں ایڈریس کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پوری زندگی کا دار و مدار پانی کے اوپر ہے. صرف انسان کا نہیں، زندگی کا، کسی چیز کی بھی زندگی کا دار و مدار پانی پر. آپ کو پتہ ہے یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو یہ اسپیس میں جاتے ہیں، یہ جو سائنٹسٹ وغیرہ اسپیس میں جاتے ہیں، ایسٹروناٹس جو ہوتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کسی پلانٹ کے اوپر پانی ہے تو یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، یہ بہت ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اس پلانٹ کے اوپر پانی ہے. پانی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پلانٹ کے اوپر
زندگی ہو سکتی ہے، پاسبلٹی کہ اس کے پاس زندگی ہو. یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اس چیز پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کو اینڈ میں رکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر میں نے تم سے یہ پانی ہی چھین لیا، یہ پانی ہی تم سے لے لیا گیا، تو کون لائے گا تمہارے لیے بہتا ہوا پانی؟ میں چھین لوں چیز کو، میں ایک ایسی چیز چھین لوں جس کے پاس زندگی کا دار و مدار ہے، کہاں سے لاؤ گے تم زندگی؟ تو آپ دیکھو اس سورہ کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا. سورہ بتاتی ہے کہ یہ جو انسان ہے وہ کتنا کمزور ہے، بے بس ہے انسان. وہ اپنے آپ کو طاقت سمجھتا ہے لیکن کوئی طاقت نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جس نے ہر چیز بنائی، جو ہر چیز اس کے کنٹرول میں. بادشاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس پوری کائنات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان ہے ہماری ویسے اتنے لوگ کتنے چھوٹے ہیں اور ہماری کوئی ویلیو نہیں، لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ 7ویں آسمان پہ پہنچی ہوتی. تو یہاں پر یہ سورہ مینلی یہ سورہ سوچ کو کلیریفائی کر رہی ہے. اور آپ دیکھو سورہ کے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ، اور ویسے تو یہ ریفلیکشن میں بھی آیا تھا، لیکن سورہ کے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ یہ سورہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھا کرتے تھے، تو جو یہ رات میں پڑھے گا تو وہ قبر کے عذاب سے بچے گا. تو یہ جو سورہ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے وہ اتنے جو کہ جادوگر ہوتے ہیں وہ ایسے کوئی منتر وغیرہ پڑھ رہے ہوتے، تو یہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے. یہ صورت کو آپ اس کے میننگ کو ہر رات کو پڑھ کے اس کی میننگ کو سمجھ کے اپلائی کرو گے تو کیوں نہیں آپ قبر کے عذاب سے بچو گے. ہر رات سونے سے پہلے آپ اس صورت میں، ہم نے کافی ٹائم سپینڈ کیا، آپ کو پتہ ہے ہر ایک ایک آیت میں کتنے ہیرے موتی چھپے ہوئے تھے جن کا پہلے نہیں پتا تھا، یا جو آ کے ہماری سوچ کو چیلنج کرتے ہیں. اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہے، کتنی قادر ذات ہے. ہر چیز اس کی بادشاہت میں، ہر چیز اس کی ملکیت میں. تو یہ تھی اوور آل سورہ الملک. تو انشاءاللہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو اس سے ہم لوگ انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہو تو بس کسی کا کوئی سوال نہیں. چلے پھر ریفلیکشن سٹارٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی ریفلیکشن دینا ہو، پوری صورت ہی ہے، ضروری نہیں کہ صرف آج، اگر کچھ بھی آپ کے مائنڈ میں کچھ ایسا لگ رہا ہو کہ یہ چیز مجھے بہت زیادہ کنیکٹ کی ہے تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، اقرا آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اتنا باہر بھی ہے. چاچی پھر آپ کا انگلش میں. ریفلیکشن تو ایک مقرر وقت ہے جس پہ ہمیں واپس آنا ہے، ہر نعمت کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اگر آخرت کے عذاب سے بچنا ہے تو انسان کو اپنی خواہشات کو پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اس دردناک عذاب سے بچنا چاہیے، کفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بہت جلد پتہ چل جانا ہے ہمیں کہ ہم کتنے خسارے میں ہیں، اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے. انشاءاللہ. یہ آج کی اور کلاس کا. اور دیکھو کہ مین چیز تو یہ ہے، یہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، شاید اس پہ ہم لوگ اس وقت ہمارے یہ پڑھ کے ہم بولے کہ اس وقت ہمارے جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ خون گرم ہوتے، گرم جوشی میں ہوتا ہے انسان کہ بھائی اس سے تو ابھی میں نے جڑ کے رہنا ہے. لیکن پھر زندگی میں موقع آتے ہیں جب اس کا امتحان بھی ہوتا ہے.
الگ الگ موقع آتے ہیں. اور جیسے ریسنٹ ایگزامپل گزری ریسنٹلی، جیسے ہم نے ایک شادی اٹینڈ کی، آیا تھا سب کے کئی ٹیسٹ بنتا ہے. آپ کی زندگی کا موقع ہے کہ ابھی آپ ٹیسٹ بنتا ہے آپ کے لیے، اور آگے اور بھی آئیں گی شادی. اس کے علاوہ بھی زندگی میں بہت سارے موقع آتے ہیں، الگ الگ موقع آتے ہیں جو آپ کا امتحان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں تو کہا ہے گرم جوشی میں پڑھ لیے، مطلب گرم جوشی میں اپلائی کرنے کے بھی نصیحت اپنے لیے کر، لیکن آئے گا امتحان. وہ امتحان آئے گا اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کتنا اپلائی کیے کتنا نہیں کیے. میں آپ کو جنرلی ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں عمرہ پر جا رہا تھا اور میں نے جب عمرہ کی کتاب پڑھتا تھا، اس میں پڑھتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا حج پر یعنی کہ عمرہ پر جا رہے ہو. تو جب میں نے غور سے دیکھا، مجھے ایسا لگا کہ ہر ایک ایک چیز جو میں نے پڑھی ہے اس کا میرا ہر ایک ایک چیز کا ایک امتحان آیا تھا. مشکل بھی تھے امتحان ان کے. اگر آپ کلیم کر رہے ہو تو کبھی آئے گا سیم بتاؤ. وہ تو نہیں ایگزام میں ایک مشکل سوال دیتے دیکھنے کے لیے کون بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، تو اسی طرح سے امتحان آتے ہیں. جتنے آپ بریلینٹ ہوگے اتنا بریلینٹ اس کا پھر امتحان بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ امتحان آپ پاس کر لو گے خوبصورتی کے ساتھ، تو اسی طرح سے آپ کو پھر اونچے مقامات ملتے ہیں آخرت میں. تو یہ یاد رکھنا، ہم نے ان چیزوں کو پڑھا تو ہے لیکن اپلائی کرنا ہے وہ میرے پر بھی جاتے ہیں. میں یہ نہیں بولتا کہ یہ سب میرے پر آلریڈی اپلائڈ ہے، سب ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، کانسٹنٹلی اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. عما آپ کچھ شیئر کرنا چاہو؟ میرا بھی بس بہت سی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، بہت سی باتوں کا پتہ بھی چل رہا ہے. اور واقعی ایسا ہے کہ یہ روزمرہ کی زندگی میں بھی بہت سی ایسی باتیں ہم فیل کر رہی ہیں، محسوس کر رہی ہیں کہ یہ اللہ پاک ہم سے اس میں کیا چاہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور پھر یہ جو سورۃ ملک میں ہی آپ نے بتایا کہ 3 چیزیں جو ہماری سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو واقعی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ویسے تو ہر چیز ہی اللہ پاک نے ہمیں امپورٹنٹ دی ہے، لیکن یہ کہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں اور پھر ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہمیں کس بات پہ اپلائی کرنا ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اللہ پاک ہمیں اس سے ہر وہ چیز کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی رضا ہے، اس کی خوشی ہے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. بہت اچھی سکون والی زندگی ہے یہ قرآن پاک جو بتا رہا ہے نا، بڑی ہی سکون والی زندگی کا بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. اب ویسے بات کر رہی تھی تو میرے معائن میں ایک پوائنٹ آیا، اور جس کے لیے تو میں کہوں جیسے انسان، میں خود بھی بہت گلٹی ہوں گا. ہم نظر اور سننے کی بات کر رہے تھے، یعنی کہ آیت ایک بات کری تھی نظر اور سننے کی. تو اگر ویسے ہی بیٹھ کے انسان سوچے میں اپنے دن کا کتنا وقت سننے اور جو نظر ہے اور سننے کی جو قابلیت ہے، کتنا دیر میں وہ اس کو ہدایت کے لیے استعمال کرتا ہوں اور کتنا دیر اس کو میں یوٹیوب وغیرہ پہ استعمال کرتا ہوں. یعنی کہ وہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ فالتو کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کتنا میں کدھر استعمال کر رہا ہوں. یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گیا، سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے، کہ کتنا وقت ہے جو میں نے اس پہ لگایا، اس پہ لگایا. اور وہ ہمیں ایک اسکیل بن جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہم کتنی ناشکری میں ان دونوں کو لے کر، کہ کتنا وقت میں نے اپنے سننا اور دیکھنا ایسے کام میں لگایا جو میرے کسی کام کا نہیں تھا. وہ ہدایت کی طرف میں نے کم لگایا اور دوسری طرف میں نے زیادہ لگا دیا. تو میں آپ کو کلیئرلی پتہ چلے کہ کتنی ناشکری میں ہم ان نعمتوں کو لے کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دی ہیں
اس کو ہم لوگ ہدایت کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس کو استعمال کر سکیں انشاءاللہ. چلیں انم آپ سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا، مجھے یہ ریفلیکشن میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، سب سے بڑی نعمت ہمارا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور ہمارا دل، یہ کہ ہم پورے مکمل طور پہ انسان، کوئی ہم میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، اور پھر بھی ہم اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے، تو وہ بہت بڑا ایک مائنس پوائنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہمیں جب چاہیں گے وہ ہمیں واپس بلا لیں گے اور اکٹھا کر لیں گے، اور ہماری ہر ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا. تو ہم اگر اپنی زندگی کو ہی دیکھیں اور اپنی لائف کو ہی دیکھیں تو ہمیں اتنی نعمتیں دی گئی ہیں کہ ہم ایک ایک نعمت کا بھی کیسے حساب دیں گے اور کیا کریں گے. تو ہمیں جو بھی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مطلب سورہ ملک کا صرف پہلے یہ ہوتا تھا کہ رات میں پڑھ کر سو گئے اور نماز کے بعد پڑھ لی تو ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قبر کے حساب سے بچا لیں گے. لیکن اسے پڑھ کر یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا حساب لیں گے جو ہمیں دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب بھی کرے. آمین. آمین انشاءاللہ انشاءاللہ آمین. شعیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، آج کا میرا ریفلیکشن ہے، جیسے ڈسکس کر رہے تھے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ میسج وغیرہ سب پھیلا رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو مارنا چاہتے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں آگے سے کہ تم تو مجھے مار دو گے، لیکن جو میرا میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچ گیا ہے، تم لوگ ان کو کیسے چپ کراؤ گے. صحیح ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ مجھے ایک وہ پولیٹکس کی بات یاد آ گئی، عمران خان کی. یہ ایک شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگزامپل دی ہے، اگر لوگ سمجھے تو. میں بھی یہاں پر ابھی تو کوئی نہیں ہوگا نواز شریف سپورٹر، لیکن جو عمران خان سپورٹر ہے شاید وہ لوگ سمجھ سکے کہ یہ شاید ہم لوگ کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ جس طرح سے وہ میسج کنوے کرتا ہے، لوگ اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ لوگوں تک جو پہنچانا چاہتا ہے، میں بھی ابھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ صحیح میسج دے رہا ہے یا غلط دے رہا ہے. جن کو سمجھ آ رہی ہے اور وہ اسلام سے ریلیٹ کر رہے ہیں، صحیح ہے، جیسے ابھی قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے، جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے. تو یہ سب کچھ نا ایک ایگزامپل ہمیں مل رہا ہے کہ کس طرح یہ دنیا چل رہی ہے. تو یہ تھا میرا آج کا اچھا یعنی کہ ریفلیکشن. اچھا کنیکشن آپ بنا رہے تھے الحمدللہ. اور ایگزامپل کا جو ڈائریکشن تھا وہ ٹھیک تھا. اصل میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ صرف وہی نہیں کہ حق کی بات کرنے میں انسان تھوڑا کنٹروورشل ٹاپک نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ حق کی بات کرنے میں اگر میں حق کے بات کے اندر کرتے ہوئے بیچ میں دو تین چیزیں ایسی ملا دوں جو حق سے بہت دور ہوں، تو پھر وہ حق کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی. اب میں آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں. ایک طرف اگر کوئی کلیم کرے، میں ویسے کسی کے ساتھ نہیں ہوں، خلاف نہیں ہوں، میں کسی کا سپورٹر نہیں، لیکن جنرلی آپ کو بول رہا ہوں، ایک طرف میں بولتا ہوں کہ میں نے اس ملک میں اسلامی نظام قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف میں اپنے جلسے میں جا کے فل آن میوزک لگا کے ڈانس ناچ سب کچھ کر رہا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے، دین کی غلط ریپرزنٹیشن بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں کسی کے حق میں نہ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو حق کی بات کرے وہ حق کی بات کر رہا ہے، میں جو حق کی بات کر رہا ہے اس کے ساتھ ہوں، جو نہ حق بات کر رہا ہے، جو دین کے خلاف بات کر رہا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوں. تو فائن لائن خود ڈرا کرنی پڑے گی علم لینے کے بعد. آپ اپنا علم لو، جو حق کی بات میں حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو غلط بات ہے پھر غلط بات کے خلاف درزی بھی کرو. ٹھیک ہے، صحیح. تو وہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا. لیکن سورہ کا جو میسج تھا آپ نے سمجھ تو صحیح طرح لی ہے، وہ نہیں کہ سمجھ صحیح طرح لی ہے، لیکن میں ویسے ہی بول رہا ہوں کہ چیزوں کو جب دیکھو تو پورے پرسپیکٹیو کے ساتھ پھر دیکھو.
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بیسٹ آپشن ہو یا نہیں ہی ہو، میں پالیٹکس میں اتنا نہیں جاتا کیونکہ میں اس کو اتنا فالو نہیں کرتا، لیکن کئی چیزیں تو پھر جو ہائی لائٹ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ چیز آتی ہے نا کہ ایک اسلامی نظام انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے اسلامی نظام کے لیے، لیکن اسلامی نظام کے بینر کے نیچے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں، مرد و عورت کٹھے ہوئے ہوئے ہیں، ناچ رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، تو پھر وہ ایک الگ ہی پرسپیکٹو ہو جاتا ہے. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، سب کے وہ بھی زندگی ہے، ان کو بھی جو ہدایت پہ نہیں ان کو بھی دے ہدایت، یعنی کہ ان کو لے کر آئے رستے پر، اور جو ہدایت پر ہے ان کو قائم رکھے رستے. میں کسی کو نہیں بولتا گمراہ، میں کسی کو نہیں بولتا کہ وہی ہے، لیکن جنرلی ایک پرسپیکٹو دکھا رہا ہوں کہ ایسے بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر اسی پر ہم لوگ یعنی کہ اس سورہ کی ڈسکشن کو پورا کرتے ہیں. جی کومل بھی ہے وہ، بسم اللہ. کومل آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا آج کا ریفلیکشن مطلب سب سے ملتا جلتا یہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے قرآن میں یہ بات کی گئی ہے کہ دل سننا اور دیکھنا، اس چیز کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، اور ہم کس طرح اس کی ناشکری کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی ہدایت آتی ہے تو سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، کیا ہم اس ہدایت کے راستے پر چل پا رہے ہیں کہ نہیں. اور اگر ہم یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم چلیں گے، ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم آگے سے اچھا کام کریں گے یا اس طرح کا کوئی کام کریں گے جس سے اللہ خوش ہوگا، تو ہمیں اپنے دل میں یہ پختہ یقین رکھ لینا کہ نہیں، مجھے یہ کام کرنا ہے جس سے میرا اللہ خوش ہو. تو اور دوسری بات یہ کہ یہ بات تو سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری کائنات ہمارے لیے بنا کے رکھی ہے، اس میں ہمیں آرام و سکون بھی دیا، ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے. تو ہم انسان جو ہے وہ اتنے غرور میں آ جاتے کہ اگر ہم اللہ کی کریشن سے ہی ہم کوئی چیز لیتے ہیں، ہم اسے ماڈیفائی کر دیتے ہیں سائنس کے تھرو. تو اسی سائنس کے تھرو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے یونیک کوئی چیز بنائی ہے، کہ وہ چیز ہم نے بنائی ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ نہیں وہ چیز ہمارے ذہن میں کس طرح آئی، کس نے ڈالی، یہ چیز نہیں. ہم کہتے نہیں ہم نے سائنس سے اس کو ماڈیفائی کر دی، یہ ہماری چیز بنائی گئی ہے. تو یہ آج کا سب سے بڑا ریفلیکشن تھا کہ ہم لوگ ایروگینٹلی، ہم لوگ اتنا زیادہ وہ اس چیز کو مانتے کہ نہیں، جو چیز بنائی گئی ہے مین میڈ، وہ یہ نہیں ہم سوچتے کہ کہاں سے ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا سائنس کے تھرو، اور چلے ہم اپنے ہی کریٹر بن گئے. تو یہ چیز آج کی تھی. جزاک اللہ خیر. کیونکہ میری خود ایک فیلڈ ہے جس میں چیزیں بناتا ہوں، کہ انوینٹ نہیں کہوں گا لیکن ہم لوگ ڈیولپ وغیرہ کرتے چیزوں کو. تو جب میں چیزیں ڈیولپ کر رہا ہوتا ہوں تو ایک مین چیز آتی ہے، یہ چیز میں نے ڈھونڈ تو لی ہے، چلے میں سوچ بھی لوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی ہے، لیکن یہ جو دو چیزیں، میں کوئی ایگزامپل دیتا ہوں کہ دو چیزیں ملا کر میں ایک نئی چیز بنا رہا ہوں، لیکن یہ دو جو چیزیں ہیں، جیسے دو چیزیں جو مل رہی ہیں جس کو مل کے ایک نئی چیز بننے والی، یہ خود اللہ کی فرما برداری میں، ان کی پراپرٹیز جو ہیں، پانی پانی کی طرح ہمیشہ کیوں بہیو کرتا ہے، تیزاب کی طرح کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، وہ ایسا ہی رہے گا. پانی تیزاب نہیں بنے گا خود سے، وہ بتا یہ وہ اس نے ہمیشہ ہی پانی کی پراپرٹیز ہی رکھنی ہے کیونکہ وہ اللہ کی فرما برداری میں. وہ کسی چیز کے ساتھ مل جائے گا اور ایک نئی چیز بنائے گا، تو وہ دونوں چیز جو مل رہی ہیں، جو ان کا ملنا ہو رہا ہے، وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیونکہ انسان اگر سوچتا نہیں ہے، لیکن جو چیزیں وہ کلیم کرتا ہے کہ اس نے خود بنائی ہوئی ہیں، وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ کیا چیزیں لے کے بنائی ہوئی ہیں، اللہ کی دیوی چیزیں لے کے بنائے ہیں. اللہ کی چیزیں جن چیزوں کو لیا ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، وہ ہمیشہ اسی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. وہ یہ تو نہیں بولتے نا کہ آج میں نے پانی کی طرح بہیو نہیں کرنا، آج میں نے تیزاب کی طرح بہیو نہیں کرنا. تو
تو انشاءاللہ خیر یہ پوائنٹ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے، میری فیلڈ ہے تو پھر مجھے تھوڑا سا میں اس کو اس طرح سے کنیکٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. چلو جزاک اللہ خیر. اور کوئی ہے؟ اقرا ہے؟ اقرا نے یہ سب سے چلو کچھ شیئر سندس کرنا چاہیں انشاءاللہ. ہاں وہ بھی ہے یہ. چلے ٹھیک خیر انشاءاللہ. چلے خیر سندس آئیے تو پہلے تو بہت ویلکم ہے کلاس میں. اگر کچھ بھی سنا کچھ بھی فائدہ لیا سب اچھائی جو بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. اس میں کچھ بھی اگر شر ہو یا ملاوٹ ہو میری طرف سے ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر لے کر آئے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ پھر ہم لوگ اگلی کلاس میں ملاقات کرتے ہیں سب لوگ اور پھر ایک نئی سورہ سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.